ایک سے زائد بار میں ممبر سے عرض کر چکا ہوں، جو قدیم فلسفہ ہے اور اس کی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں آج تک مدرسوں میں، اس میں کہا جاتا ہے کہ اطوار وجود چار ہیں، فیزز آف ایگزسٹنس چار ہیں۔ ایک مکتوبی ہے، لکھا ہوا، ایک ملفوظی ہے، بولا ہوا، ایک ذہنی ہے جو ذہن میں ہوتا ہے، اور ایک خارجی ہے جو حقیقی کہلاتا ہے۔ کسی کا بھی نام مثلا ابھی جناب جاوید حسن صاحب تشریف فرمائے، بہت اچھے مرثیہ خوان ہیں، خود مرثیہ گو ہیں، شاعر ہیں، ناظم ہیں۔ کہیں مرثیہ تحت اللفظ مرثیہ کی مجلس ہو، اس کا اشتہار چھپے گا، اس میں ان کا نام لکھا جائے گا کہ جناب سید جاوید حسن صاحب مرثیہ پیش کریں گے۔ وہ جو کاغذ پہ لکھا ہوا نام ہے وہ انہی کا وجود کتبی ہے۔ کہیں مائک سے اعلان کیا جائے گا کہ جناب سید جاوید حسن صاحب مرثیہ پیش کریں گے، یہ جو زبان سے ان کا نام لیا گیا یہ ہے وجود لفظی یا ملفوظی۔ اچھا، نام پڑھ کے اور نام سن کے ذہنوں میں ان کا وجود آ جائے گا، وہ ہے وجود ذہنی۔ یہ تینوں وجود مل کے بھی مجلس کے تقاضے پورے نہیں کر سکیں گے۔ یعنی ممبر اس دن سجا جائے اور ان کا نام لکھ کے اور مائک کے پیچھے رکھ دیا جائے، لکھا ہوا نام جناب سید جاوید حسن، اور سامنے مائک لگا دیا جائے، مجلس ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اور کوئی صاحب کھڑے ہو کے بار بار کہہ رہے ہوں، دیکھیے جناب جاوید حسن صاحب مرثیہ پیش کر رہے ہیں، جاوید حسن صاحب مرثیہ پیش کر رہے ہیں، جاوید حسن صاحب مرثیہ پیش کر رہے ہیں، مرثیہ ہو جائے گا؟ یعنی وجود کتبی بھی ہے، وجود لفظی بھی ہے، اور سب کے ذہنوں میں بھی وجود ہے، مگر مجلس نہیں ہوگی۔ مجلس تبھی ہوگی جب ان کا وجود حقیقی، وجود خارجی، یہ گوشت پوست کا یہ وجود، یہ جب آئے گا جسم و روح کے ساتھ، تب ہوگی مجلس۔ اتنی بات واضح ہے نا؟ تو ایک ہوا وجود کتبی، ایک ہوا وجود لفظی، ایک ہوا وجود ذہنی، ایک ہوا وجود عینی یا خارجی یا حقیقی۔ ٹھیک؟ قرآن مجید کے ساتھ بھی یہی ہے، یہ جو دو دفتیوں کے درمیان لکھا ہوا قرآن ہے یہ ہے وجود کتبی، جو قاری کی زبان پر ہے وہ ہے وجود لفظی، جو حافظ کے ذہن میں ہے وہ ہے وجود ذہنی۔ یہ تینوں وجود مل کے ملت اسلامیہ کے درد کا مداوع نہیں کر سکتے جب تک کہ قرآن کا وجود حقیقی سامنے نہ آ جائے۔ یہی تو ہے، 1400 برس گزر گئے، امت جو ہے وہ زوال کا شکار ہے۔ کیوں زوال کا شکار ہے؟ حافظوں کی کمی نہیں ہے، قاریوں کی کمی نہیں ہے، پریس سے چھپ کے قرآن ضرورت سے زیادہ، اب کیا کہوں، یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ قرآن کے تعلق سے میں یہ لفظ کہوں، لیکن یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بازاروں میں موجود ہیں، تجارت ہو رہی ہے، بک رہے ہیں قرآن کے نسخے۔ تکلیف ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ حرمت قرآن اگر سامنے ہے، عظمت قرآن، اگر قرآن کے نسخے بک رہے ہیں، چھپ رہے ہیں، ہر گھر میں ایک سے زائد قرآن کے نسخے ہیں، مسجدوں کی الماریوں میں بھرے ہوئے ہیں قرآن کے نسخے، اتنے ہیں کہ پڑھنے والے اتنے نہیں ہیں۔ اس کے باوجود امت کے مسائل پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، امت زوال میں جا رہی ہے، ترقی نہیں کر رہی ہے۔ ایک ہی سبب ہے نا کہ وجود کتبی بھی موجود ہے، وجود لفظی بھی موجود ہے، وجود ذہنی بھی موجود ہے، وجود حقیقی سے تعلق ٹوٹ گیا ہے۔ اسی تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے سرکار رسالت مآب نے تاکید فرمائی تھی اپنی وصیت میں، انی تارکن فیکم الثقلین،
کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری عطرت، اللہ کی کتاب اور میری عطرت، اللہ کی کتاب اور میری عطرت، اور لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمارے پاس روز محشر حوض کوثر پہ نہ پہنچ جائے۔ کہ یہ جو میں نے آج سعادت حاصل کی ہے تلاوت کرنے کی سورہ مبارکہ نبا کی ابتدائی آیتیں، یہ آیتیں خود عجیب و غریب شان اعجاز رکھتی ہیں۔ دیکھیں کسی چمن میں جائیں، بہت سے پھول ہوتے ہیں، بہت سے پھول ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک شہر ہے فیض آباد، سلطنت اودھ کا پائے تخت کبھی وہی ہوا کرتا تھا، لکھنؤ سے بھی پہلے۔ تو وہاں سلاطین اودھ اور امرائے اودھ کی ایک یادگار عمارت ہے جسے کہتے ہیں گلاب باڑی۔ دنیا کا ہر قسم کا گلاب وہاں موجود ہے، گلاب کے تختے لگے ہوئے ہیں، سفید گلاب، سیاہ گلاب، ہر طرح کے، ہر پھول کی اپنی کشش ہے۔ لیکن پورے چمن پہ نظر ڈالیے تو بعض پھول ایسے ہوتے ہیں جو اپنی رونق کے لحاظ سے نظر کو جذب کر لیتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں۔ اب ایران میں جو بڑے گلاب ہوتے ہیں نا، جن میں یہ رونق ہوتی ہے کہ وہ نگاہ کو جذب کر لیں اور خوشبو بھی بے نظیر ہوتی ہے، اس کو وہ کہتے ہیں گل محمدی۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ گل محمد۔ قرآن مجید بھی گلہائے وحی کا ایک لہلہاتا ہوا چمن ہے، ہر آیت ایک گل وحی ہے۔ گل وحی کی نئی ترکیب ہے، یاد رکھیے گا، گل وحی، یہ گلستان وحی ہے۔ اس میں بھی بے شمار پھول ہیں، لیکن بعض ایسے ہیں کہ ان کی رونق نگاہ کو جذب کر لیتی ہے۔ ان مقامات میں سے ایک مقام یہ ہے، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، ارے یہ آپس میں کس چیز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، آپس میں کس چیز کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں؟ یہ تساؤل، یہ مباحثے، یہ مناظرے کس چیز کے بارے میں ہو رہے ہیں؟ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے سے کس چیز کے متعلق سوال کر رہے ہیں؟ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، کیا نبأ عظیم کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، وہ نبأ عظیم جس کے بارے میں یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ کَلَّا سَيَعْلَمُونَ، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ اپنی سازشوں میں کامیاب نہیں ہوں گے، یہ اپنے باطل منصوبوں میں کامیاب نہیں ہوں گے، یہ سوالات کر کے حقیقت کو نگاہوں سے اوجھل نہیں کر سکیں گے، یہ مختلف قسم کے سوالات کھڑے کر کے لوگوں کو اصل حقیقت سے دور نہیں لے جا سکیں گے۔ کَلَّا سَيَعْلَمُونَ، اور عنقریب یہ جان لیں گے، ثُمَّ کَلَّا سَيَعْلَمُونَ، اور پھر یہ جان لیں گے۔ عجیب و غریب نہیں مقام معلوم ہوتا ہے، بظاہر کتنا واضح ہے اور بباطن ہر فقرہ فکر انگیز۔ النبأ العظیم کیا ہے؟ النبأ العظیم، عن النبأ العظیم، یہ جو نبأ العظیم ہے، عن ہٹا دیجئے تو نبأ العظیم کہا جائے گا۔ النبأ العظیم یہ کیا چیز ہے؟
جس کے بارے میں لوگ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں اور سوالات کر رہے ہیں. دیکھیے یہ آیتیں میں نے اس لیے تلاوت کی ہیں کہ مجھ سے ادھر اسی سفر پاکستان میں کراچی سے لے کے اور لاہور اور اسلام آباد اور پنڈی اور مختلف شہروں میں، اس مرتبہ تو علامہ اقبال کے شہر بھی ہو کے آیا ہوں، سیالکوٹ اور جھنگ اور فیصل آباد، مختلف جگہوں پہ مختلف سوالات ہوئے اور بڑے اچھے سوالات ہوئے. ان میں سے کچھ سوالات یہاں ان 5 مجلسوں میں آپ کے سامنے زیر بحث لانا چاہتا ہوں. علمی ہیں، فکری ہیں، دینی ہیں، قرآنی ہیں. اس سے ہٹ کے گفتگو نہیں ہوگی. اور آج کے فکری ماحول سے بھی ان کا تعلق ہے. پوری دنیا میں اس وقت آج کل پوری دنیا میں خاص طور پر اسلام کے تعلق سے ایک جستجو بیدار ہوئی ہے. یہ جو زمانہ گزر رہا ہے، یہ جو شب و روز گزر رہے ہیں، سخت ضرور ہیں، آزمائش ضرور ہے، صبر آزما ضرور ہیں، ہم سے ثبات و صبر کا مطالبہ ضرور کرتے ہیں، لیکن خیر کا پہلو ان میں یہ ہے. وہ جو مشہور مثل ہے نا، اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے، فارسی کی مثل ہے کہ دشمن سبب خیر گر خدا خواہد. خدا چاہے تو دشمن سبب خیر بن جاتا ہے. تمام اسلام دشمن طاقتیں مل کے چاہتی ہیں کہ اسلام کو مٹا دیں، مسلمانوں کو مٹا دیں، مسلم اقتدار کو مٹا دیں، اور انہی کی کوششیں پوری دنیا کو مجبور کر رہی ہیں سوچنے پر کہ اسلام کیا ہے، حقیقی اسلام کیا ہے، کربلا کیا ہے، حسین کون ہیں، علی کون ہیں، ولایت کیا ہے، ختم نبوت کیا ہے، آخر ان کا خدا کون ہے. صورتحال ہے نا، دشمن سبب خیر گر خدا خواہد. خدا چاہے تو دشمن سبب خیر ہو جاتا ہے. اصل لڑائی یہی ہے، اصل دشمنی کوئی اب ڈھکی چھپی بات نہیں. اسلام سے دشمنی ہے، پیغمبر اسلام سے دشمنی ہے، قرآن سے دشمنی ہے. بالکل حقیقت یہ ہے. اس میں تھوڑی سی چیزیں اور کیا جڑ گئیں؟ دولت دنیا. اسلام سے تو دشمنی ہے ہی ہے. اب یہ خدا کا کرنا کہ اس نے زمینی ذخائر بھی مسلمان ملکوں میں رکھ دی ہے. پیٹرول کہاں ہے؟ مسلمان ممالک میں. گیس کہاں ہے؟ مسلمان ممالک میں. اور اسی پہ قیاس کر لیجئے، ٹھیک ہے نا. تو اب دشمنی کے اسباب بہت پیدا ہو گئے. تو دشمنی ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. اس پہ میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ مقام سیاسی تبصروں کا ہے نہیں، اور سیاست میرا میدان نہیں ہے.